بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کی تاریخ میں خیر کی اور شر کی جنگ روز اول سے شروع سے جاری ہے۔ شر کے پیچھے شیطان ہے، اس کے کارندے ہیں، خیر کے پیچھے رحمان ہے اور اس کے بندے ہیں۔ اور یہ جنگ اس وقت بھی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب شیطان اور جنوں کا ہم سلسلہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں افطار میں، تو یہ جنگ اپنی پیک پہ اس وقت پہنچ جاتی ہے جب شیطان اپنے کارندوں کو اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ رحمان کے بندوں کی جان تک لینے سے گریز نہیں کرتے۔ کل آپ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس سلسلے کا پہلا واقعہ پہلے انسان آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ملتا ہے، حضرت حابیل حضرت قابیل۔ پھر قرآن میں حضرت یحییٰ کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ کس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا۔ قرآن میں سورہ یاسین جس کو ہم بہت تواتر سے پڑھتے اور سنتے ہیں، اس میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام روایت میں آیا حبیب نجار، اسے کس انداز سے شہید کیا گیا۔ قرآن میں ایک واقعہ اصحاب الاخدود کا ملتا ہے جس میں بہت سارے لوگ تھے جو صرف اس جرم میں شہید کر دیے گئے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تاریخ ایسے اہل ایمان سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے سرنڈر کرنے کے بجائے ڈگنیٹی کا راستہ اپنایا، اپنی جان دے دی، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو ذرا آج سے شروع کرتے ہیں ایسی انڈیویجولز کا، ایسی شخصیات کا سلسلہ کہ وہ شیطان جس کے بارے میں ہم نے کل بھی سنا ایوب علیہ السلام کے واقعے میں تفصیل سے، افطار میں بھی جنوں اور شیطان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ کون عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے کسی صورت شیطان کے آگے سرنڈر نہیں کیا اور اس کی جو بھی پرائز تھی وہ پے کی۔ اس سلسلے کا پہلا قصہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ قصہ ہے جناب حابیل اور ان کے بھائی قابیل کا۔ یہ روئے زمین پر پہلا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بعد اپنا نائب بنانا چاہتے تھے۔ ایج کے اعتبار سے قابیل بڑا تھا، بڑا ہونے کے ناطے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد نائب ان کا وہ بنے گا۔ نبی کا بیٹا تھا، آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن ایک نافرمان تھا، برے کردار کا مالک تھا۔ ظاہر ایک برے فرد کے نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ہے کہ وہ خود گمراہی کا شکار ہوگا بلکہ وہ تو قوم کو بھی گمراہ کر دے گا اگر اس کا خود کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کہا کہ میرے بعد نمائندہ قابیل نہیں ہوگا، حابیل ہوگا۔ قابیل نہیں ہوگا، حابیل ہوگا۔ اور حابیل کو اپنا نائب مقرر کر دیا آدم علیہ السلام نے۔ اب اس بات کا بیان کیا جانا تھا، اس بات کو اناؤنس کرنا تھا کہ قابیل اپنے بھائی حابیل سے شدید حسد اور نفرت میں مبتلا ہو گیا۔ اسی لیے علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ یعنی یہ کتنی بری چیز ہے حسد کہ روئے زمین پر جو پہلا بڑا ناخوشگوار واقعہ ہو گیا اس کی بنیادوں میں بھی حسد ملتی ہے۔ یہاں تک لے جاتے ہیں انسان کو، یہاں تک لے جاتا ہے حسد کا معاملہ انسان کو کہ روئے زمین پر پہلا بڑا ناخوشگوار واقعہ نبی کا بیٹا تھا، لیکن یہاں تک لے گیا۔ حسد کس چیز کا تھا؟ جس طرح علماء نے بتایا کہ جب انسان حسد کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر براہ راست اعتراض اٹھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملا ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ تو شیطان نے اور شیطان کا کردار ظاہر ہے، شیطان نے قابیل کے دل میں حد درجہ حسد پیدا کر دیا، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں یہ طے ہوا، بحث چھڑ گئی کہ کون حق پر ہے کون باطل نہیں ہے۔ بیٹھے، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، گفتگو کی، ایک چیز طے ہوئی، کیا طے کی کہ ٹھیک ہے قابیل کہتا ہے میں حق پر ہوں اور میرا یہ حق ہے کہ میں نائب بنوں۔ حابیل کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے وہ منظور ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا تو جو فیصلہ تھا وہ آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب یہ دو جو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اللہ کرے گا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟
ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ فریقین اللہ کے نام پر قربانی دیتے تھے. قربانی قرب, حق کے قریب, یعنی ہاں قریب ہونا. تو جو حق کے قریب ہوگا وہی اللہ کے قریب ہوگا. تو کیا کرتے تھے, دونوں نے طے کیا کہ ہم دونوں قربانی دیں گے, جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اس کا مطلب وہی حقدار ہے. پتا کیسے چلے گا کہ کسی قربانی قبول ہوئی؟ قربانی تو دے دیں گے, تو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ آگے عرض کرتے ہیں. دونوں کے پروفیشنز کیا تھے؟ قابیل پیشے کے لحاظ سے کھیتی باڑی کرتا تھا, حابیل چرواہا تھا. تو اب دونوں میں یہ طے ہوا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے, جس کی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہونا اس کا ثابت ہو جائے گا. حابیل اللہ کے نیک بندے تھے, تو انہوں نے ایک نظر ڈالی اپنی بھیڑ بکریوں پر, نظر ڈالی بھیڑ بکریوں پر, اور کہا کہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جو بیسٹ اویلیبل چیز ہے میں وہ پیش کروں. تو حابیل نے جو سب سے بہتر صحت مند جو جانور تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے انہوں نے الگ کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ پیش کروں گا, اللہ کیا کہ قربانی ہے. قابیل بد فطرت تھا, اس نے اپنے مزاج کے مطابق, اور وہ چرواہا, تو اس نے اپنے غلے میں سے چھانٹ کر جو سب سے جو برا غلہ تھا وہ قربانی کے لیے الگ کر لیا. تو ایک طرف حابیل نے اپنا قربانی الگ کر لی, قابیل نے اپنی قربانی کا سامان الگ کر لیا. کیسے پتا چلے گا کہ قربانی کس کی قبول ہوئی؟ تو اس کا ایک طریقہ کار تھا. قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے. آسمان سے ایک بجلی یا کہہ لیجیے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کی چیزوں کو کھا جاتی تھی. اسی لیے قابیل نے, یعنی کہ اب وہ اس آگ نے جس چیز کو کھا لیا ہے وہ قربانی قبول ہے, یہ پیمانہ ہوتا تھا. معلوم ہو جاتا اس طریقے سے کہ کس کی قربانی قبول ہے. یعنی ممکن ہے قابیل نے یہ بھی سوچا ہو کہ قربانی جب قبول ہوگی تو آگ نے کھا ہی جانا ہے, تو پھر میں اتنا بہترین غلہ دوں گا وہ سب ضائع ہو جائے گا, آگ نے تو کھا جانا ہے. تو وہ نہیں جانتا تھا, یا اس کے مزاج نے اس کو الاؤ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ پھر کیا قبول کرنا ہے اور کیا نہیں. بہرحال اب دونوں نے اپنے لیے قربانی کے چبوترے بنائے. حابیل نے اپنی قربانی رکھی, چبوترے پر رکھ دی اپنی قربانی کو. قابیل نے اپنی قربانی رکھی اور چبوترے پر اپنی قربانی پھیلا دی. تو اب آپ منظر سوچئے, اور اگر آپ ابھی بھی سوشل میڈیا وغیرہ پر سرچ کریں گے تو آپ کو وہ جگہ, ایک پہاڑی علاقہ, بڑا ہائٹ پر وہ علاقہ ہے, ڈیماسکس میں, شام میں ہے وہ علاقہ, بہت اونچائی پر, کہ جہاں پر حضرت حابیل کا مدفن ہے, جہاں ان کا مدفن ہے. اور بس عجب نہیں ہے کہ وہی کوئی علاقہ ہو جہاں پر یہ سارا واقعہ پیش آیا. ابھی بھی لوگ باقاعدہ وہاں پر جاتے ہیں اور حضرت حابیل کی خبر پہ. شام میں وہ علاقہ ہے, اور وہ علاقہ بھی بڑا سرحدی علاقہ ہے. وہ اس طرح کا علاقہ ہے کہ جہاں پہ یعنی اگر آپ وہاں کھڑے ہیں حضرت, اور انشاءاللہ کل جب اس کو کنٹینیو کریں گے تو مقام آپ کو دکھائیں گے بھی, تو وہ اس طرز کا علاقہ ہے کہ جہاں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ خود ملک شام میں کھڑے ہیں, سامنے کی طرف جو ہے سرحد کے اس پار لبنان ہے, اس طرف جو ہے فلسطین کا علاقہ ہے, وہ ایک سنگم ہے اور بہت ہائٹ پر ایک جگہ ہے وہ. تو عجب نہیں کہ وہیں کہیں یہ واقعہ پیش آ رہا ہو. تو اب منظر یہ تھا, دونوں نے اپنے اپنے طور پہ چبوترا بنایا, دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھ دی, دونوں اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب دونوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, دونوں منتظر ہیں کہ آسمان والا بتائے کہ اب کس کی قربانی قبول ہونی ہے, کس کی قربانی رد ہونی ہے. آسمان سے آگ آنی ہے, جس کی قربانی پر گر جانی ہے اس کی قربانی جل جانی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. ادھر حابیل کھڑے ہیں, ادھر قابیل کھڑے ہیں, دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کیے ہوئے ہیں, اور اچانک دونوں اپنے طور پہ ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ اچانک اوپر سے ایک آگ آتی ہے. دونوں کی نظریں اس آگ پر ہیں, آگ قریب آ رہی ہے, قریب آ رہی ہے. دونوں منتظر ہیں کہ کس چبوترے پر وہ آگ گرتی ہے. آگ آئی, قابیل دیکھتا رہ گیا, آگ حابیل کے قربانی کو, حابیل کے دمبے کو بھسم کر گئی. قابیل کے چبوترے پر اس کا غلہ ویسے کا ویسا پڑا رہ گیا, یعنی قربانی قبول ہو گئی, حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر حضرت آدم کے نائب ہونے کی تصدیق بھی ہوگی اللہ کی طرف سے,
اور ساتھ ہی قابیل کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ اللہ کو نہ تمہاری قربانی قبول ہے اور نہ اللہ کو یہ بات منظور ہے کہ حضرت آدم کے بعد تم نے نائب بننا ہے. تو اب دونوں نے مل کر ایک چیز طے کی تھی کہ دونوں قربانیاں پیش کریں گے اور پھر جس کی قربانی اللہ قبول کر لے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ قابیل کو اپنے بھائی حابیل کی ماتحتی میں زندگی گزارنا پڑے گی. تو اب جب دونوں نے مل کر یہ بات طے کی تھی تو پھر ظاہر ہونا یہی چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے قربانی ریجیکٹ ہونے کے بعد قابیل اپنے گناہوں پر، غلط نیت پر اللہ سے توبہ کرتا، اللہ سے مغفرت چاہتا اور اپنے والد جو کہ اللہ کے نبی تھے حضرت آدم اور اللہ کے اس فیصلے کو دل سے قبول کرتا کہ حابیل نائب ہوں گے. یہاں کردار آتا ہے شیطان کا. اب شیطان نے یہاں پر اپنا کام، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کام، ہم نے کل تو ایوب علیہ السلام کا قصہ سنا تھا، لیکن اس جو وعدہ کہہ لیں یا جو عہد اس نے کیا تھا اس وقت کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، راندہ درگاہ ہوا، لیکن اتنی جرت کی کہ اللہ سے کہا کہ مجھے اختیار دے کہ میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں. فوری طور پر اس منصوبے کا آغاز کیا. آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے پر پہلا وار شیطان نے کر دیا. قربانی تو قبول ہو گئی حابیل کی، لیکن دل میں بات رہ گئی ہے قابیل کے، اور اب شیطان نے اپنا ٹارگٹ نمبر 1 بنا لیا ہے قابیل کو. تو اب قابیل اس ساری سچویشن کو ایکسپٹ کرے گا یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر ریئیکٹ کرے گا؟ صلح ہو جائے گی یا کوئی اقدام ہوگا؟ صلح ہوگی تو کیسے ہوگی، اور اگر یہ بات آگے بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ مناظر بھی اور داستان بھی آگے کل عرض کریں گے انشاءاللہ.